اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء فتنۃ وابتغاء تاویلہ۔ بردرس اینڈ سسٹرس آف اسلام، سامعین، آج کا یہ جو پروگرام فیض فورم کا ہے، میں اپنی زبان اردو میں کر رہا ہوں، اور آل عمران کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے ہمیں نصیحت دی گئی ہے کہ ہم فتنہ جو ہے اس کا جواب کیسے دیں، فتنے کو ہم کیسے ٹیکل کریں، اس پر قابض کیسے ہوں۔ ٹاپک آج کا یہ مضمون اس لیے چنا، یہ عنوان، کہ آج برسر عام طاغوتی طاقتیں نہ صرف ہم اسلام اور دین کی توہین کر رہی ہیں، بلکہ فتنے کے اس راستے پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، بڑی سے بڑی باتیں ہوں، شخصیتیں ہوں، اللہ ہو، اللہ کی کتاب ہو، اللہ کا حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اہل بیت ہو، ہماری عبادت گاہیں ہوں، ہمارے جذبات ہوں، اب یہ سب سے فتنہ انگاری پہ اتر آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم میں آپس میں ہم ہنگامہ پہ اتر آئیں اس کے جواب میں، اور ہمارا اتفاق اور اتحاد جو بھی تھوڑا بہت باقی ہے مسلمانوں کے درمیان وہ ختم ہو جائے۔ آج یہ ٹاپک، یہ مضمون، یہ عنوان، یہ ٹیلی ویژن کے اسکرین کے سامنے ایک سوال کے طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا کہ آیا کیا فتنہ کا جواب ہنگامہ مناسب ہے؟ یہ جو فتنہ ہو رہا ہے، are we going to reply it with destruction and disunity amongst ourselves؟ اس پر تبصرہ کے لیے میں نے ایک عالم دین ہمارے بر صغیر ہندوستان، بالخصوص دہلی سے، مولانا سید طالب حسین زیدی صاحب تشریف فرما ہے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ اپنی مصروفیت کے دوران کچھ ہم وقت نکال کر ہمیں اس ٹاپک پر، اس مضمون پر، اس عنوان پر تبصرہ اور نظر ڈالنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سوال ہر کے ذہن میں، خواہ وہ ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کا ہو، یا عرب ممالک میں رہنے والا ہو، یا مغرب میں رہنے والا ہو، اگر وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے تو آج اس شاہ راہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ جہاں پہ اس پہ ہر طرف سے یہ بوچھار ہو رہی ہیں، تمہارا نام مسلمان ہے، تمہارا دین اسلام ہے، تمہاری کتاب قرآن ہے، تمہارا پرچم یہ ہے، تمہاری زمین، تو ہر ایک چیز پہ اب جو ہے یہ فتنہ کرنے والے اتر آئے ہیں، اور اس کا جواب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب منہ توڑ جواب دیا جائے، لیکن یہ جو توڑ پھوڑ ہو رہے ہیں سڑکوں پہ،
لوگ اتر آئے ہیں، دکانیں جلائی جا رہی ہیں، ناحق لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. کیا ہمیں اس فتنے کا جواب اس طریقے سے دینا چاہیے، یا قرآن کے نظریے سے ہمارے پیغمبر اعظم کے زندگی کے نمونے سے، مولا کائنات علی ابن طالب علیہ السلام کے طور و طریقے سے، نہج البلاغہ کی روشنی سے اگر ہم دیکھیں، اماموں کی زندگی سے دیکھیں، تو ہمیں اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اسی پر نظر ڈالنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پہلے تو یہ دیکھیں یہ فتنہ ہے کیا چیز، یہ آخر اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کیسے ہوا، کیا یہ فتنہ اس طریقے سے پہلے بھی تھا، یا وہی فتنہ اب نئی صورت، نئی شکل، نئی لباس، نئے طریقے سے ہمارے سامنے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلہا. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ جو آج پوری دنیا میں فتنے کھڑے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، بارہا بہت سی عنوان بدل کے، طریقے بدل کے، اور ان کا مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اذیت پہنچائی جائے. لیکن آج کا عنوان ہے فتنہ کا جواب فتنے سے، تو نہیں ہے، اس لیے کہ فتنہ اصل میں ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو قتل سے بھی بتایا جائے قرآن میں، الفتنۃ اشد من القتل. فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ قتل ہو گیا، سامنے ختم ہوا معاملہ، لیکن فتنہ ہے وہ اندرونی سازشیں ہوتی ہیں. اس میں کہیں بھی ضرور نہیں کہ حق کا لباس پہن کے بھی فتنہ سامنے آتا ہے، اور در پردہ جو ہوتا ہے اس کی نیت جو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے کہ مطلب غلط ہی راستے میں چلنے کا ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ موجودہ دور میں اصل میں جو موضوع ہے کہ فتنے جاؤ فتنے ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے اسلام میں کہیں نہیں. ہمیں اس سلسلے میں کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں ہوتی تھیں، کیا وہ اس کا اسی طرح جواب دیتے تھے؟ بلکہ اپنا اخلاق سے دیتے، اس لیے کہ قرآن نے پیغمبر اسلام کو اللہ نے سندی نقل علی خلق ندیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. تو ظاہر اخلاقی اعتبار سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا طریقہ کہ اس کے جواب میں لوگوں کو مارنا، قتل کرنا، نقصان پہنچانا، اور ملکی چیزوں کا ختم کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ کہاں سے اسلام میں جائز ہے؟ اس لیے کہ اخلاق سب سے بڑی چیز ہے کہ اخلاق میں اگر فتنہ ہے تو فتنہ کا جواب فتنے سے نہیں دیا جاتا، بلکہ اخلاقی طور سے، دلیل کے طور سے آپ احتجاج کیجئے اپنے حدود کے اندر. اب جیسے کئی دن سے یہاں پر لندن میں بھی احتجاج ہو رہا ہے بڑے اچھے طریقے سے، اپنی آواز کو پہنچایا جا رہا ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ ہم علی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. دیکھیے اسلام میں مسلمانوں نے آج تک کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملے گا کسی نے کوئی بائبل کے خلاف کسی مسلمان نے سازش کی ہو، اسے جلایا ہو، اس کی توہین کی ہو. اس لیے کہ اسلام میں تمام جتنے بھی پیغمبر آئے 1,24,000 سب کا احترام ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے. کسی کی شان میں گستاخی اگر وہ کوئی کرتا ہے کسی بھی نبی کے بارے میں تو وہ اسلام سے خارج ہے. کہا جائے کہ تمام انبیاء کے سید و سردار خاتم النبیین سید المرسلین کہ جن کا احترام قرآن مجید میں اتنا بڑا اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ نے نام لے کر کہیں بھی پورے قرآن مجید میں پیغمبر اسلام کو مخاطب نہیں کیا، جبکہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یا عیسیٰ یا موسیٰ یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا اسماعیل یا اسحاق، سب کو جو ہے نام لے کر مخاطب کیا. اور آپ اپنے سماج میں بھی دیکھ لیجیے جس کا احترام ہوتا ہے آپ اسے نام لے کر پکار نہیں سکتے، مخاطب نہیں کر سکتے. اس کا جو منصب ہوگا، جو عہدہ ہوگا، اس کو نام لے، اس کو عہدے منصب سے پکارا جاتا ہے. جیسے قرآن میں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، یاسین، یعنی ان کے القاب، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، جو رسول بھی تھے نبی بھی تھے.
تو ابھی اس پیغمبر کا اتنا بڑا احترام اللہ کے نزدیک ہو اور اس کی شان میں کوئی گستاخی بھی کرے تو ہمیں یہ ہے کہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے مجادلہ کرنا چاہیے. قرآن میں کسی سے بھی آپ کو وہ ہے تو اچھے طریقے سے اسے کرنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ دشمن اسلام کی یہ ساری سازشیں وہی ہیں کہ ہماری وہ کمی کو پہچانتا ہے. ہم میں اتحاد نہیں ہے, ہم ایک راستے پر نہیں ہیں, جبکہ سب کے سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, سب ایک کعبے کو مانتے ہیں, سب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, سب 1 مہینے کے روزے رکھتے ہیں, جتنے بھی احکامات ہیں سارے مسلمان انجام دیتے ہیں. لیکن جب پیغمبر جن کا اللہ یعنی مسلمان کے لیے کہ اس میں دیکھتے ہیں ہم کہ تمام ممالک سے آواز نہیں, سب سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں, لیکن جو آج مرکز بنا ہوا ہے وہاں پر کوئی پیغمبر اسلام کے عزت و احترام, ان کا جو رتبہ منصب ہے ان کے لیے وہاں پر کوئی ظاہر کیسے ہو. اس لیے کہ جو اپنی شخصیت کو, جبکہ پیغمبر اولا بھی تصرف ہیں, ان کا ہم سے زیادہ حق ہے, ہر چیز میں حق ہے. اور یہاں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کا نام نہ ہے بلکہ سعودی عرب مثلاً محمدی عرب ہوتا, اسلامی عرب ہوتا پیغمبر اسلام کی وجہ سے, لیکن وہاں سعودی یعنی سعودی خاندان کا عرب بن گیا, پیغمبر کا نہیں رہا, اسلام کا ہی نہیں رہا. تو اب ان سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں جو پیغمبر کے وفادار نہیں ہیں, وہ اس میں قدم بڑھائیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آج مسلمان سب کے سب ایک پلیٹ فارم پر ہوں, پیغمبر کی جو توہین کی جا رہی ہے, اسلام کی جو توہین کی جا رہی ہے اس میں سب ایک ہوں, تو دشمن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم دعا بھی یہ کرتے ہیں کہ مسلمان پیغمبر اسلام کے لیے سب کو ایک ہونا چاہیے, اس لیے کہ سب کا کعبہ ایک ہے, سب کا نبی ایک ہے, سب کا اللہ ایک ہے, سب کا قرآن ایک ہے, سب کی نماز ایک ہے, تمام احکامات ایک ہیں, لیکن طریقہ احسن ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ جواب تو دے رہے ہیں اسے یا احتجاج کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ اپنی ملکیت کو نقصان پہنچائیں, اپنے لوگوں کو قتل کریں, اگلے لوگوں کو ماریں. تو بس یہ دعا ہے مسلمانوں کے لیے بھی کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ صحیح طریقے سے احتجاج کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام کی توہین سب کی توہین ہے. پیغمبر کی حیثیت احادیث کی روشنی میں ایک باپ کی سی ہے. اب ظاہر ہے کہ باپ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اولاد کا کیا کام ہے, وہ یہی ہے کہ وہ اس کو دفاع کرے. جی ہاں. تو سامعین ماشاءاللہ مولانا طالب حسین زاہدی صاحب نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. دیکھو فتنہ ہو, یہ ہم پر جو اٹیکس ہو رہے ہیں, جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں, جو ہمارے دین, ہمارے مذہب, ہمارے رسول کی توہین ہو رہی ہے, اس کو سن کر ہمیں خاموش نہیں گھروں میں بیٹھنا ہے. مولانا کا کہنا ہے ہمیں اپنی آواز بلند کرنا ہے اس کے خلاف, ہمیں یہ توہین برداشت نہیں کرنا ہے. لیکن مولانا کا کہنا ہے ہم ایک منظم طریقے سے, ہم ایک جذبات کو الگ رکھ کر, غور و فکر کر کر, سوچ و سمجھ کر اس طرح سے احتجاج کریں کہ ہمیں خود اپنا کوئی ذاتی نقصان نہ ہو, اپنے بچوں کی جوانوں کی خواہ جانیں نہ جائیں, اور ہم دشمنوں کا منہ توڑ جواب کریں. لیکن میں مولانا سے پوچھوں گا قبلہ یہ تو بتلائیں, جب ہمارے پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں, سرور کائنات نماز پڑھ رہے ہیں ان کے اوپر غزالتیں پھینکی جاتی تھیں, تو قبلہ کیا ہمارے مذہب میں تو یہ تو نہیں نا کہ کوئی ایک تماچا مارے تو میں اپنا دوسرا گال پیش کر دوں؟ اس کا جواب دینے کا تو اللہ نے حق رکھا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا بھی ہے آئے ایمان والو اللہ کے لیے قیام کرو, اٹھ کھڑے ہو. تو کیا اٹھ کھڑنے کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس طرح کرنے کے لیے ہمیں توپ اور بندوق اور بارود کی ضرورت نہیں ہے؟ تو قبلہ اس کا جواب ہم آپ جو کہہ رہے ہیں, کہنا تو آسان ہے کہ ہم اخلاق سے دیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں جس کو خلق عظیم کا تحفہ دیا گیا ہے, نام دیا گیا ہے. تو ہم آخر جواب آج کے موجودہ دور میں جو اس طریقے سے ہو رہے ہیں, ہم آج کے دور میں جواب آخر دیں تو کیسے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آج کا دور اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے ظاہر جواب دینا ہے، تو ہم یہ تو جواب ہے نہیں کہ ہم بھی اسی طرح سے بائبل کو جلائیں، ماشاء اللہ، اس کو توہین کریں، بلکہ میڈیا کا سہارا لیں اور اس میں اپنے جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، وہ پوری دنیا تک پہنچائیں کہ ہم اس سے بیدار ہیں، ہم اس کی جو برداشت نہیں کریں گے کہ جو ہمارے پیغمبر کی توہین کی جا رہی ہے یا اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے، اسی کے ذریعے اپنی آواز صحیح مطلب اخلاقی انداز میں احتجاج کیجئے، آپ ان کے خلاف نعرے بھی بلند کر سکتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ کہ توڑ پھوڑ یہ سب کچھ کرنا یا یہ کہ اپنا غصہ کیا ہے؟ غصہ اتارنا تو اپنے کے اوپر اتارنا، کہ اسے قتل کر دینا، اسے مار ڈالنا، اس کی دکان چھیننا، اس بینک پر قبضہ کر لینا، یہ اس طرح کون سی چیزیں اخلاقیات میں آتی ہیں؟ لیکن یہ ہے کہ احتجاج کو اپنے جو دل میں پیغمبر کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کو جو ہم میڈیا کے سہارا لیں، اس کو دنیا تک اپنی بات پہنچائیں کہ ہم بیدار ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ وہ تو آپ بتائیے۔ لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والوں، اس میں آپ شرکت کریں، آپ بھی اپنے جذبات کا اظہار کریں، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے بھی خیالات کو ہم ہدایت ٹی وی کے ذریعہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ غور و فکر کریں۔ قبلہ آپ یہ دیکھیں، بہت پہلے سلمان رشدی کا معاملہ آیا، اس کی توہین ہوئی، اس کے خلاف فتوے وغیرہ ہوئے، اس طرح یہی آپ نے سعودی حکومت کا نام لیا کہ آج حرمین شریف کے جو محافظ ہیں، کہاں ہیں ان کی زبان، کہاں ہیں ان کی آوازیں؟ 1000 10,000 کتنے شہزادے ہیں ان کے یہاں، پرنس ہیں، ان کی آوازیں کہاں ہیں؟ آج جدہ اور یہ کہ عرب کے بڑے بڑے شہروں میں کہاں آواز ہے؟ یہ کسی نے چند روز پہلے بتلایا تھا کہ انہوں نے برٹین نے انگلینڈ میں ایک فلم بنی تھی، دا ڈیتھ آف اے پرنسس، وہ وہاں کی ایک شہزادی تھی، اس کو کیسے مار دیا گیا تھا، اس کے اوپر فلم بنی تھی۔ تو قبلہ سعودی عرب کے بادشاہ نے اپنے تعلقات جو ہیں سفارتی برطانیہ سے توڑ دیے تھے، تو ایک پرنسس کی جو سچی کہانی تھی انہوں نے فلم بنائی، اس پر انہوں نے یہ غصے میں آ کر کے جو تعاون تھے، جو یہ سفارت خانے تھے، بند کر دیے۔ لیکن آج فلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں بنی، اور وہی ملک کا بادشاہ جس نے اپنی ایک شہزادی کے خلاف فلم بنی تو برٹین سے اس نے تعلقات ختم کر دیے ہیں، انگلستان سے، اور آج رسول خدا پر لیے، لیکن وہاں کے سب پرنسز اور پرنس جو ہیں وہ شہزادے یا بادشاہ سب خاموش پڑے ہیں۔ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ جیسے پہلے بھی تھا کہ محمد آل محمد کا حامی کون ہے اور مخالف کون ہے، آج آپ نے بتلایا لندن میں شیعہ، سنی، غیر سب فرقے والے، بوڑھے جوان، بچے سب احتجاج کر رہے تھے۔ دیکھو ہمیں برا کہہ سکتے ہو، ہمیں گالیاں نکال ہم پر گھستے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن للہ ہمارے رسول پہ نہیں توہین کرو۔ ہم تمہارے دین پر کوئی حملہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے یہاں ہے لکم دینکم ولی دین۔ تو قبلہ یہ کیا جان کر یہ فتنہ کیا جا رہا ہے؟ ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے، ہمیں اس کسوٹی پر تولنے کے لیے دیکھے واقعی ہم اکثر محمد علیہ کے محمد کے ماننے والے ہیں تو ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے۔ صبر و تحمل سے کام لینے کا جہاں مقصد ہوتا ہے وہ یہاں پر نہیں، اس لیے کہ صبر و تحمل کے ایک ہمارے گال پہ لگایا دوسرے پہ لگا دے، جی ایسا تو نہیں ہے، بلکہ دیکھیے قصاص بدلہ اسلام میں جائز ہے، لیکن وہ وہی حدود کے اندر۔ ابھی آپ نے کہا سعودی عرب کا، اس کا میں نے کہا نا پہلے کہ ان کو اپنی حیثیت جو ہے وہ پیغمبر سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جی آپ نے کہا کہ ان کے ایک اس کا شہزادی کا معاملہ تھا تو انہوں نے پورے تعلقات ختم کر لیے، اور یہاں پیغمبر اسلام جس کی وجہ سے خادمین حرمین شریفین، ارے تم بادشاہ بن بیٹھے ہو لیکن خادمین حرمین کیوں بنے ہو؟ تم حرمین کے خادمین بھی کہلاتے ہو، اس کی خدمت کرنے والے، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے اور خاموش بیٹھے ہو، خاموش بیٹھے ہوئے۔
خاموش بیٹھے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے یہاں اپنی جو ہے اسلام سے زیادہ، پیغمبر اسلام سے زیادہ اپنی ان کی اہمیت ہے، اس لیے اپنے معاملے میں تو ان تعلقات ختم کر لیے، اور یہاں اتنا بڑا کام وہاں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو گیا، وہاں سفارتی تعلقات کہاں تھے وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ احتجاج تو ضروری ہے، اس لیے کہ میں نے کہا تھا نا کہ پیغمبر اسلام کی حیثیت باپ کی سی ہے، تمام مسلمانوں کے باپ ہیں۔ اب ظاہر ہے باپ کی توہین ہو تو اولاد کو خاموش تو نہیں بیٹھنا چاہیے، اور روحانی باپ جن پہ نجات کا دار و مدار ہے، یہ تو مادی باپ کی بات ہوتی ہے جس کی آپ توہین برداشت نہیں کر سکتے، کہ جائے کہ روحانی باپ جو پیغمبر اسلام ہے، ہمارے نبی ہیں، سب کچھ انہی کا ہے، اور ان کی توہین کی جا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد دیکھ رہا ہے، دشمن بھی جانتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، اگر ایک ہوں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کی ہمت نہیں ہے اس طرح کے توہینی کوئی بھی بیان بھی آ جائے، کوئی فلم بن جائے اس طرح کا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ امریکہ اور برطانیہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر بھی اسی دور میں جو ہے اس کے باقاعدہ آرٹیکل کچھ دکھایا گیا خصوص سلمان رشدی کا، اور یہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کو ذہنی اذیت دی جائے، ان میں تفرقہ ڈالا جائے، ان میں پھوٹ ڈالی جائے، ظاہر ہے کہ ایک اس کی موافقت کرے، خاموش بیٹھا رہے۔ اچھا میرے سامعین، ابھی آپ کے سامنے ہم ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وہ کیپشن لگانے والے ہیں جو آج دنیا کے مشہور شہر نیو یارک میں جو ان کے ٹیوب اسٹیشن ہیں، انڈر گراؤنڈ ٹرین جس میں چلتی ہیں، وہاں بڑے بڑے اشتہار لگائے گئے ہیں دنیا کو کے سامنے یہ دکھلانے کو کہ ان کا یہ فتنہ کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ پڑھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man, support Israel, defeat jihad۔ اس میں آپ پڑھیں، اس میں ہمیں مسلمانوں کو سیویج کہا گیا ہے، ہمیں درندہ کہا گیا ہے، اور سویلائز کسے کہا گیا ہے؟ سپورٹ اسرائیل، اس لیے کہ اسرائیلی یہ زائنسٹ حکومت، یہ امریکہ کی حکومت جو ہے اس مل کر یہ اپنے کو سویلائز کہہ رہے ہیں اور ہمیں درندہ کہہ رہے ہیں، ہمیں جہادی کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم دنیا کو یہ بتلا سکیں کہ اب دنیا دو حصے میں تقسیم ہو گئی ہے، ایک محمد آل محمد کے چاہنے والے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، توحید کو ماننے والے، اور دوسری طرف یہ طاغوتی حکومتیں ہیں، یہ زائنسٹ حکومتیں ہیں۔ اب ان کی لڑائی کیوں مسلمانوں سے ہے؟ کیا یہی کیپشن یہ کسی اور کے خلاف بھی لکھ سکتے تھے؟ یہ روس کے خلاف لکھ سکتے تھے، یہ چین کے خلاف لکھ سکتے تھے، یہ بدھ مذہب کے خلاف لکھ سکتے تھے، یہ ہندو مذہب کے خلاف لکھ سکتے تھے، یہ یہودی نہیں، یہ صرف اسلام کے خلاف لکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ انہیں اب دنیا کو، شیطان کو، طاغوتی طاقتوں کو کسی مذہب سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے انہیں تو اسلام سے ہے، اسلام کی جو یہاں انسان کے حقوق ہیں، خواہ وہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، یا غریب کے ہوں یا مالدار کے ہوں، سبوں کے اسلام نے ایک شرط لگا دی ہے، ایک کتاب ایسی منظم دی ہے جس میں ہمارے سب احکام درج ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے کہ آؤ کیپٹلزم کی طرف بڑھو، اور اس ڈیموکریسی کی طرف بڑھو، اسی میں تمہارا نجات ہے، اسی میں تمہاری خوشی ہے۔ اب انہیں خطرہ صرف ہے تو جز اسلام سے ہے۔ یہ ہر روز ایک نئے فتنے کے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ جو میں نے ابھی آپ کو دکھلایا، یہ کل اور آج کی بات ہے، یہ نیو یارک کے شہر میں لکھا گیا۔ تو قبلہ آپ یہ بتلائیں، یہ روز ایک نئی چیز لے کر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو یہ کہیں گے یہ مسلمان کیسے، لکھا ہے نا کہ ہم سویلائزڈ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ جنگلی ہیں، یہ وحشی ہیں۔ تو کیا اسلام وحشیوں کا مذہب ہے؟ کیا اسلام وحشیانہ قوانین پہ چل رہا ہے؟ کیا اسلام نے وحشیانہ یہ طور و طریقے ہمیں اپنانے کے لیے کیا ہے؟ یا اسلام آپ نے اسے بتلا
اخلاق، تہذیب، تمدن کی دین اور یہ کیا کہتے ہیں ہمارے طور طریقے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جو سلامتی سے ہے، اس میں کہیں سے بھی درندگی اور بہیمیت کی کہیں سے بھی جو ہے گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرا اس کے ہاتھ سے، زبان سے سب محفوظ رہے۔ قرآن میں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو، اور اس طرح کہیں سے بھی تعلیم نے درندی، اور ظاہر ہے کہ ان کا یہ پروپگنڈا لیکن ثابت تو کریں، لیکن یہی ہے کہ وہ بھڑکا کے جذبات پہ وہ کر کے، اور ظاہر ہے کہ عوام کو ورغلا کے اس طرح کے دکھانا، دیکھیں اس طرح کے یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اس طرح کا یہ کام ہے، تو یہ اپنے کو سویلائزڈ اور دوسرا ان سویلائزڈ ہو گئے، درندے بن گئے۔ تو یہ تو ان کا پروپگنڈے کا جواب جو ہے ظاہر ہے کہ اس وقت وہی ہے، میڈیا میں آپ ثابت کریں کہ جس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی ہمارا کام فعل پیغمبر اسلام سے لے کے آج تک، دیکھیے کسی مسلمان کا فعل وہ اسلام نہیں بنتا ہے، بلکہ سیرت پیغمبر جو ہے وہ اسلام ہے، نہ کہ کسی مسلمان کا کام یا فعل جو ہے وہ اسلام بن جاتا ہے۔ اگر کوئی ہے بھی، کسی نے دکھایا بھی ہے اس طرح کا، لیکن یہ جو جنگ کر رہے ہیں مسلمانوں سے، اس طرح کے فتنے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں مثلا ہندوستان کا ہی ہے کہ انہیں مسجد گرائی، اور انہوں نے یہودیوں کی سازش کہ دیکھو تم سے جو ہے ایک مسجد ختم نہیں ہوتی، بابری مسجد گرائی، ہم نے تو پورے مسجد الاقصیٰ پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور ظاہر کہ اس سے پہلے ہندو مسلمانوں صحیح آپس میں مل جل کر رہے تھے، لیکن انہوں نے انہی کی سب سازش سے وہاں بھی کر رہی تھی، اور وہاں پھر یہ انداز ہو گیا کہ ایک مسجد سے ڈھانچہ، یعنی توہین کرنا، توہین جذبات بھڑکانا، اس طرح کہ اس کے ڈھانچے کا نام دے دیا، ایک مسجد کا نام ہی نہیں رہا۔ تو اس طرح کے الفاظ ان کے یہاں یہ استعمال کرتے ہیں جس سے جذبات بنیں گے، تاکہ یہ انہیں بھڑکایا جائے۔ لیکن یہ کہ اسلام میں کہاں سے ثابت کریں گے کہ درندگی ہے؟ میں نے کہا کہ کسی کا کوئی بھی فعل جو وہ اسلام نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سیرت جو اسوہ ہے وہ پیغمبر اسلام کا ہے، اور ان کے صحیح جانشین ہیں، ان کے اہل بیت ہیں، ان کا کردار جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہم اس سیرت پر چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے۔ ہمارا کوئی بھی ہے کہ درندگی سے تو ظاہر ہے کوئی اسلام کا دور تک کوئی تعلق اور ہے ہی نہیں، جو ہے یہ اخلاق ہے۔ یہ ہے کہ دیکھیے جواب کسی بھی چیز کا، قتل کا جواب قتل سے ہے، کسی چیز کا جواب ہے، لیکن یہ کہ اس میں معافی کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اسی جگہ جہاں توہین کا مسئلہ نہ ہو، یہاں پر توہین کرنے والی بات ہے تو وہاں خاموش نہیں رہنا ہے، اس کا جواب دینا ہے، لیکن احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے، اخلاقی طریقے سے ہمیں جواب دینا چاہیے، اور آواز اٹھانا چاہیے، ضروری ہے پوری دنیا سے آواز اٹھائی جائے۔ بہت سامعین، انہوں نے امریکہ نیو یارک کے انڈر گراؤنڈ ٹیوب اسٹیشن میں اشتہار لگا کر ہم مسلمانوں کو سیویج کا، یعنی درندے کا، ہمیں وحشی کیا ہے۔ آئیے ہم انہی سے پوچھتے ہیں، بتلاؤ ہم وحشی کہ تم وحشی؟ وحشی وہ ہوتا ہے، درندہ وہ ہوتا ہے جب وہ حملہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے جانور کہ وہ بچے پر حملہ کر رہا ہے یا بڑے پر حملہ کر رہا ہے، کہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے کسی کی ماں، کسی کا باپ ہے، وہ حملہ کرتا ہے، اس لیے وہ عقل و شعور سے کام نہیں کرتا ہے۔ بتلائیں، انہوں نے ہیروشیما پر جب بم گرائے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب بم گرائیں گے تو کیا اس میں صرف سپاہی مارے جائیں گے، فوجی مارے جائیں گے؟ نہیں، یہ جانتے ہوئے انہوں نے بم گرایا کہ اس بم سے مرنے والے اس میں بچے بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، سپاہی بھی ہوں گی، یہ ننھے منھے کھیلتے ہوئے سڑکوں پہ بچے بھی سب ہوں گے۔ سبوں پر بتلائے ان کا کام وحشی تھا یا ہمارا کام وحشی ہے؟ آج اس یورپ میں، اس ماڈرن دور میں، بوسنیا میں کس طرح کے انہوں نے قتل و غارت کیا؟ بتلاؤ یہ وحشی ہیں یا ہم وحشی ہیں؟ بتلاؤ وحشی کا کردار کیا ہوتا ہے؟ آج یہ بتلائیں، یہ جو یہاں ہو رہا ہے،
اسرائیل میں وہ 9, 8, 7 سال 10 سال کی بچیوں کو اٹھا کر یہ جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ وہ وحشی ہیں یا ہم وحشی ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ چلڈرن کا رائٹ ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں یہ بچیوں کو لے جا کر ورلڈ آرگنائزیشن نے کہا ان بچوں کو لے جا کر یہ فزیکلی ابیوز کرتے ہیں. یہ وحشی یا ہم وحشی؟ بتلاؤ دیکھنے والوں، سننے والوں. میں آپ سبوں سے سوال کرتا ہوں کہ آج یہ بتلائیں، یہ جو قتل و غارت ہو رہا ہے افغانستان میں، یہ ڈرون چلاتے ہیں، ایک مکان بھی گرائے، پتہ چلا کہ پورا خاندان انہوں نے صاف کر دیا، کہا کہ یہ غلطی سے گر گیا تھا. یہ اتنے ہزار لوگ جو مارے گئے عراق میں، ان پر سینکشن لگایا گیا، بچوں کو دوائیں نہیں ملی، ہاسپٹل میں علاج کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، سبوں کو دبا کر کے سبھی ہزاروں تعداد میں مارے گئے. بتلاؤ یہ وحشی کہ ہم وحشی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، افغانستان میں ان سولجرز نے، ان سپاہیوں نے ناحق افغانیوں کو مارا گولی سے اور ان کی لاشوں پہ کھڑے ہو کر یہ پیشاب کر رہے ہیں. بتلاؤ یہ وحشی یا ہم وحشی؟ یہ سویلائز یا ہم سویلائز؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اور یہی سوال میں مولانا سے بھی یہاں پوچھوں گا کہ مولانا یہ بتلائیے، یہ عراق میں یہ سپاہیوں کو، شہریوں کو ننگے کر کے، ایک کے اوپر دوسرے کو کھڑا کر کے، یہ عورتیں کتے کو لے کر کے انہیں شرمندگی کی طرح یہ ایک پہاڑ بنا رہی ہیں، یہ وحشی یا ہم وحشی؟ بتلاؤ اس نیو یارک میں اشتہار لگوانے والے امریکیوں، بتلاؤ کہ تمہارا وحشی پنا کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں تمہارے شہزادے ہوں، تمہارے افسران ہوں، ہوٹلوں میں ننگی تصویریں کھنچوا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہو. ارے درندے جو وحشی لاکھوں کروڑوں سال پہلے اس زمین کے جن کے پاس لباس نہیں تھا، ان میں بھی کچھ تہذیب تھی. بتلاؤ تم وحشی یا ہم وحشی؟ قبلہ یہ ہمیں ان کو کیسے جرت ہوئی کہ ہمیں، جبکہ ہماری یہاں اخلاق ہے، جبکہ یہاں ہمیں کپڑے پہننے کی تہذیب، بولنے کی تہذیب، اٹھنے کی تہذیب، عبادت کرنے کی تہذیب، مسجد میں جانے کی تہذیب، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے اور اٹھنے بیٹھنے کی تہذیب. بتلائیے یہ انہیں کیسے جرت ہوئی کہ یہ اپنے کو سویلائز اور ہمیں وحشی قرار دیتے ہیں؟ جیسا بھی آپ نے فرمایا، افغانستان، عراق، ظاہر ہے کہ دوسرے کے گھر پہ حملہ کرنا، دوسرے پر قبضہ کرنا، انہیں طرح طرح سے اذیت دینا، یہ سویلائز دنیا کا طریقہ ہے یا وہی درندوں کا ہے؟ اس لیے کہ اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ وہاں پر بچوں کو بھی نہیں دیکھتے، عورتوں کو بھی نہیں دیکھتے، ان کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک ان کا جو ہے وہ سویلائز یعنی مہذب طبقہ اپنے کو کہتے ہیں، اور کام سارے ان کے جو ہیں وہی ہیں جو درندوں کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ درندہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس میں دیکھتا ہے کیا ہے کیا نہیں، بچے کو دیکھے نہ بوڑھے کو دیکھے گا نہ جوان کو دیکھے گا. ایسے ہی انہوں نے 2 ملکوں کو تباہ کیا، اور جگہ بھی جیسے جاپان کا تباہ کر دیا کہ برسوں تک، اب تک اس زمین کا یہ اثرات ہیں کہ وہاں کوئی صحیح سالم پیدا بھی نہیں ہوتا، رہتا بھی نہیں ہے. تو یہ انسانیت کے ساتھ کون سا ان کا یہ سویلائز طریقہ تھا؟ لیکن انسانیت کے ساتھ دشمنی کرنا، اور ظاہر ہے کہ دشمن وہی ہوگا جو درندہ ہو. درندہ صفت خود ہیں، خود اپنی برائی کو جو ہے اپنی اس کو دوسری طرف منسوب کرنے کہہ دینے سے جو ہے وہ سویلائز نہیں ہوتے، اور دوسرا جو ان کو جس کے لیے کہہ رہے ہیں وہ درندگی نہیں ہوتی. تو اب دنیا دیکھ لے، سارے دنیا دہشت گرد سب کو قرار دیتے ہیں، لیکن کام خود دہشت گردوں کرتے ہیں. دنیا میں دہشت گردی یہ پھیلا رہے ہیں پوری دنیا میں. انہی کا کیا ضرورت ہے؟ دوسرا ملک ہے اس پہ جا کر آپ قبضہ کریں، وہاں جا کر تباہ و برباد کر دیں. اس لیے کہ عراق میں یہی کیا، افغانستان میں اب تک یہی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جیسے ڈارون حملہ کہیں بھی جا کے کر دیا، اور اس کے بعد کسی کے وہاں کے پاکستان ہے جہاں ڈارون حملے ہوتے ہیں وہاں بول بھی نہیں سکتے. تو یہ ان کا یہ ہے کہ اپنی جو کمی ہے، جو جس چیز کے جس صفت کے خود مالک ہیں، وہ دوسرے کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. جی ہاں.
آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کو دیکھیں، جب تک یہ افغانستان کی لڑائی نہیں شروع ہوئی تھی، جب تک وہاں کے امریکہ کے حکمران نے یہ نہیں اعلان کیا تھا کہ either you are with us or against us، لیکن افسوس ہے کہ اس ملک کے سربراہ نے، اس ملک کے سیاستدانوں نے، اس ملک کے فوجی افسرانوں نے اپنا سر ان طاغوتی طاقتوں کے سامنے خم کر دیا۔ آج انہوں نے کہا لاؤ اپنے کشکول، میں اتنا $1 بلین تمہیں دیتا ہوں۔ جب حکمرانوں نے اپنے ضمیر کو، جب اپنے وقار کو فروخت کر دیا، اب اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں۔ جو ملک میں جو بھی امن چین تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ فرنٹیئر سے لے کر کراچی کے پورٹ تک لے لیں، کہیں پر چین و سکون نہیں ہے۔ وہ ملک ان کا ہے، وہ ہوائی جہاز ڈرون کی شکل میں بھیجتے ہیں، یہ چیختے رہتے ہیں اب آخری بار ہے، کل سے ڈرون نہ بھیجنا۔ وہ ان کے کہنا ختم ہی نہیں ہوتا جملہ کہ دوسرے روز دوسرا ڈرون آ جاتا ہے۔ یہ ڈرون ان کے ڈرانے کے لیے ہے، یہ ڈرون ان کے حکمرانوں کو بتانے کے لیے ہے کہ خبردار مجھے نہ رکنا، یہ ڈالر جو تمہارے کشکول میں ڈال رہا ہوں کل سے نہ ڈالے جائے گا۔ جو پیسے کے پجاری ہیں، جو پیسے کے بھوکے ہیں، جنہوں نے اپنے ملک کو بیچ دیا، اس سے یہی ہوا۔ دیکھو آج پاکستان کے مسلمانوں کو، وہاں کے مسلمانوں کو یہ درندے، یہ دہشت گرد، یہ ٹیررسٹ قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کے پاسپورٹ لے کر جو ان کے ہوائی اڈوں پہ پہنچتے ہیں انہیں اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، دوسروں کو قتل۔ مسلمانوں آج اس دور میں ان اشتہارات کے بعد، قرآن شریف کے جلانے کے بعد، ہم مسلمانوں کا ایک ہی راستہ ہے، آپس میں اتفاق اور اتحاد کا۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، سنہرا موقع ہے، آئیں اس موقع کو ہم نہیں کھوئیں۔ کبھی کبھی ہنگامے میں بھی کچھ نایاب انمول چیزیں ہاتھ لگ جاتی ہیں، اس وقت کا ہے کہ ہمیں بھول جانا چاہیے، جیسا کہ قبلہ نے کہا ہمارا قرآن ایک، ہمارا ایمان، ہمارا رسول، ہماری سب کچھ ایک ہے۔ بھول جائیں چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز کو، بھول جائیں ان چیزوں کو لے کر ہم ٹیلی ویژن اسٹیشن میں، اخباروں میں، کتابوں میں چھوڑ دیں لکھنا بولنا۔ آج ہم جہاد کریں۔ انہوں نے کہا ہے یہ اپنے کیپشن میں، اشتہار میں، دیز پیپل آر جہادیز، ہم جہادی ہیں، ہم جہادی رہیں گے، جہاد کرنا ہمارا فرض ہے، لیکن تیر و تلواروں سے نہیں، بندوق اور گولے بازی سے نہیں، ہم قلم سے، ہم زبان سے، ہم قرآن کی تلاوت سے، ہم پیغمبر کے پیغام سے، ہم مولائے کائنات کے نہج البلاغہ کے خطبوں کے ذریعے، ہم سید سجاد کی عبادت کے ذریعے سے پیغام پہنچائیں گے۔ ٹیررسٹ تم ہو، دہشت گرد تم ہو، تہذیب ہم ہیں، اخلاق ہمارے یہاں ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نسیم بول رہا ہوں لندن سے۔ کہیں نسیم صاحب؟ بس ٹھیک ٹھاک ہے، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، دیکھیں مسلمان کنٹری جو ہے یہ 57 کنٹریز ہیں، جی ہاں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اب ہم یہ جو سنیوں کا اور شیعوں کا انہوں نے انگریزوں نے مسئلہ زیادہ اٹھا دیتے ہیں اور آپس میں یہ لڑوا دیتے ہیں، جی ہاں، اور دوسرے یہ کہ خود بھی مار رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں شیعہ سنی کو مارے، سنی شیعوں کو مارے۔ تو ہمارے کرتوت جو ہیں وہ تو بہت خراب ہیں۔ جی ہاں، ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، صرف نمازیں پڑھنے سے کام نہیں ہوا کرتا۔ آپ یہ اسلامی ملکوں کو دیکھیں، یہ کوئی آپس میں بیٹھ کے آج تک 70-80 سال مجھے ہو گئے ہیں دیکھتے ہوئے، ان لوگوں نے کوئی ذرا سا بھی کوئی کسی کے ملک کے لیے کام نہیں کیا۔ شام میں کیا ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جاننا چاہتے۔ یہ مسلمان جو ہے یہ تتر بتر ہو چکے ہیں، اور وہ جو حالات ہیں روز بروز خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، ان کے اچھے ہونے کے چانسز نہیں ہیں۔ جب تک آپ خدا پر یقین نہیں رکھتے، رسول پر یقین نہیں رکھتے، تو آپ کی حالتیں ایسی ہی ہونی جیسی اب ہو رہی ہیں۔ اور یہ انگریز جو ہے یہ تو آج سے دشمن نہیں ہے، یہ جیو آج سے دشمن نہیں ہے، جب سے حضور اس دنیا میں صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب سے دشمن ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے یہ لوگ کون ہیں اور ہم کون ہیں،
جب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا. اس وقت مسلمانوں کے بہت برے حالات ہیں. اللہ ہی بہتر کرے گا, ورنہ یہ خود سوچنے والے نہیں ہیں. بہت خوب. لیکن قبلہ حالات بہت خراب ہیں, حالات بہت سنگین ہیں. مسلمانوں کو کہیں پہ سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. خواہ وہ یونائٹڈ نیشن ہو یا دنیا کی کوئی باڈی ہو, ہر جگہ ہم اسی طرح دیکھے جاتے ہیں جس طرح یہ گیدڑ جو ہے یہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے, شیر جو ہے اپنے شکار کو دیکھتا ہے. تو لیکن اسی اندھیرے میں ایک کرن نظر آ رہی ہے, امید کی کرن. وہ کرن ہے ہمیں اپنے اعتقاد کی, اپنی ایمان پر, جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ہے اے رسول سورہ فتح میں, فتح مبین میں تمہیں عطا کروں گا. اور اگر رسول کو عطا کرے گا تو دل و جان سے رسول کا حامی ہے. جو دل و جان سے یہ محمد آل محمد کے مودت کا قائل ہے, ان کے دل میں اس کی محبت کی چراغ ہے, تو ضرور ایک نئی اس چراغ کی روشنی ڈگمگا نہیں رہی ہے, چمک رہی ہے اور ہمیں پکار رہی ہے کہ اپنے ہوش حواس نہ کھو, امید رکھو, تم مستحکم ہو کر کام کرو. اللہ نے تمہیں فتح مبین کا یقین دلایا ہے. آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید میں فتح مبین, فتح مطلب جیت ہوتی ہے, اور جیت بھی کس موقع کی ہے کہ جہاں نہ خون بہا, جی ہاں, نہ کوئی لڑائی ہوئی, جی ہاں, نہ کسی سے جنگ ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے سب جنگیں بھی ہوئی ہیں, اسے اللہ نے فتح کا لفظ بھی نہیں دیا, چاہے خیبر کی جنگ ہو, خندق کی جنگ ہو, جتنی بھی جنگیں ہیں. کس کو؟ فتح مکہ جو بغیر کسی جنگ کے فتح ہوا اسے فتح مبین کہا گیا. اور ظاہر کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا پیغمبر سے وفاداری بقول اقبال کی, محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں. جی ہاں, یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. تو اب ظاہر مسلمان اگر پیغمبر کا وفادار ہے, جی ہاں, وفادار کا یہ ہے کہ ایک مرکز پہ آئے, پیغمبر کی توہین ہو رہی تو گھر سے باہر نکل کے آئے, جی ہاں, اور آنے کے بعد آواز بلند کرے کہ واقعی ہم جو ہے اس توہین کو برداشت نہیں کریں گے, ہم جی ہاں, سے بیداری کرتے ہیں. لیکن یہی ہے کہ 57 ملک جیسا ابھی بتایا ہیں, اس میں اگر آپ کے 50 ملک بھی متحد ہو جائیں تو دشمن کی یہ ہمت نہیں ہے کہ ایک لفظ بھی یا کوئی حرکت ایسی کر سکے جس میں ایک سیکنڈ, ایک کال میں شامل کرنے اجازت ہو آپ کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, اور آپ کے مہمان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کے نام کا نہیں مجھے پتا, کیا نام ہے ان کا؟ طالب حسین. ہاں بولے محمد علی صاحب. جی ہاں جی, آپ کی میں نے گفتگو سنی. اپنا ٹھیک ہے, جذبات انسان کے ایسے ہی ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحب, کہ ہم جذبات میں آ کے تو کہہ ہی سکتے ہیں سب کچھ. اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسلم امہ کے پاس. دیکھیں کہ ہمیں پھر دوبارہ الف بے سے شروع کرنا پڑے گا, ادروائز ہم مڈل میں سے نہیں شروع کر سکتے. الف بیس یہی ہے کہ اگر میرا ٹاؤن ہے, میرے ٹاؤن کے اندر اہل تشیع بھی ہیں, اہل سنت والجماعت بھی ہیں, جتنے بھی علماء دین ہیں, یہ اپنا ویکلی یا منتھلی ایک اپنے اپنے علاقے کا وہ گیدرنگ رکھیں. اس گیدرنگ کے اندر جو ہے نا, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسک چیزیں ڈلیور کی تھی, بیسک چیزیں یہ تھیں کہ ہمارے ٹاؤن کے اندر کسی عورت کی عزت, ان کی جو جان اور دولت, یہ 3 چیزوں کی اپنے علماء دین وہ اس ایجنڈے کے اوپر اپنے ٹاؤن کے اندر اناؤنس کریں کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہاں پہ ہم جتنی بھی مساجد ہیں ہمارے ٹاؤن کے اندر یہ جو اس کی گارنٹی دی جاتی ہے, ہم کوشش کرتے ہیں. اچھا, یہاں سے اسکریچ شروع کریں گے, ادروائز ہم اتحاد نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ابھی ٹیکنالوجی نہیں ہے. پہلے بھی میں مینشن کر چکا ہوں کہ ایران کو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہر آدمی, ہر امت جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا دعا کرے کہ اے اللہ ایران اور پاکستان کا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے اور آگے لے کے چلیں, پھر شاید ہمارا سر اونچا ہوگا. تو علماء دین کی جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ یہی ہے کہ ابھی موقع بھی تھا, اس موقع کو بھی ہم نے جانے دیا کہ جو ہم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یونٹی دکھا سکتے تھے, پھر بھی ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ احتجاج کیا, ایک ایجنڈے کے اوپر نہیں اکٹھے ہوئے. اہل بیت والوں نے اناؤنس کیا تھا, وہاں پہ ویسٹ اینڈ میں گئے تھے, انہوں نے سب کو بلایا تھا, وہاں پہ سب ایجنڈے کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. تو پھر میں یہی کہوں گا کہ ابھی امت کا بہت برا حال ہے,
ہمارے اندر اتنی برائی ہیں. میرے ٹاؤن کے اندر آ جائیں ڈاکٹر صاحب, آپ آئیں, بلیو کریں, کورٹ کے پاس باہر بیٹھ جائیں, وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, ان کی عزتیں لٹ چکی ہیں. پھر وہ پولیس ہمارے ہی پولیس والوں سے انصاف نہیں مل رہا, وہ الٹے ان سے رشوت مانگ رہے ہیں. بہت دلدل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ علماء دین جو ہیں, جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, اللہ یا اللہ یہ سب کٹھے ہو جائیں بہت خوب, اور 3 چیزیں صرف ڈلیور کریں ہم آپ کو. بہت خوب, بہت خوب. ان کا اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ دیکھیں, پہلے ہم اپنے گھر کو درست کر لیں, پہلے ہم اپنے آنگن کو صاف ستھرا کر لیں, پہلے اپنی دیواروں کو مضبوط کر لیں. جب ہماری دیواریں مضبوط ہوں گی, جب ہمارا قلعہ مستحکم ہوگا, تب اس پر حملہ بھی لوگ سوچ کر کریں گے. اور جس کی دیوار, جس کے دروازے کمزور ہوں, جس کی چھتیں بیٹھی جاتی ہوں, تو اس پر دشمن آسانی سے قابض ہو جائیں گے. کہنے کا انہیں ہمارے جناب علی زادی صاحب کا اور کا خیال کا احترام کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے 2 محاذ پر قبلہ ہمیں نظر رکھنا ہے, ایک باطن اور ایک ظاہر. باطن اور ظاہر دونوں پر ہم ساتھ توجہ دے کے چلیں گے تو اللہ بھی کہتا ہے دیکھو ایک جسم دیا ہے, ایک روح دی ہے, ان دونوں میں بھی تعلقات ہیں, دونوں پر نظر رکھنا. دونوں کے لیے میں نے رزق دے رکھے ہیں, روح کی بھی رزق ہے, نفس کی بھی رزق ہے, جسم کی بھی رزق ہے, تو ہم دونوں کو دیکھیں. اسی طرح دنیاوی معاملے میں ہمارا اسلام معاشرے پر نظر رکھتا ہے, انڈیویجول پر نہیں رکھتا ہے, معاشرے پر خیال رکھتا ہے. ہمیں چاہیے کہ معاشرے کو ساتھ لے کر چلیں اور دشمن کا مقابلہ منہ توڑ طریقے سے کریں. انشاءاللہ آپ نے جیسے کہا فتح ہماری ضرور ہوگی, اور فتح ہوگی اس لیے کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے خود وعدہ کر رکھا ہے. دنیا کی کیا کائنات کی ساری طاقت ایک ہو جائے. اللہ کے حبیب جس طرح کے جناب عبد المطلب نے ابراہہ کی فوج کی طرف سامنے اکیلا ہو کر کھڑا کر دیا. ہم تعداد سے نہیں ڈرتے, ہمارے پاس وہ قوت ہے جو ربانی ہے, جو محمدی ہے, جو محمد آل محمد کی قوت ہے. اس سے نہ مامون کی ہو یا ہارون رشید کی ہو, کسی کی حکومت کے سامنے انہوں نے سر نہ جھکایا. اور آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کو کہ ہم کس طرح سے اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے محمد آل محمد کی بھی حفاظت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اتحاد کے اوپر واعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا. جی ہاں, کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑو, یا اس کا جو بھی احکامات ہیں اسے پکڑو. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, مسلمان ایک مرکز پر آ سکتے ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آج کل چونکہ حج کا موسم ہے, جی ہاں, تمام مسلمان کسی بھی فرقے سے ہو, وہابی ہو, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, کسی بھی مسلک کا, اہل حدیث کی بھی مسلک کا ہو, سب کے سب کاندھے سے کاندھا ملا کر سب خانہ کعبہ نماز پڑھتے ہیں. جی ہاں, پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ سب جا رہے ہیں, حاجی جا رہے ہیں, تو وہاں تو جا کر سب ایک ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ وہاں سے نکلے پھر الگ ہو جاتے ہیں. تو اسی خدا کے واسطے دے کر ہم تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اسلام پر جو حملہ ہو, پیغمبر اسلام کی توہین ہو, پیغمبر پر جو دشمن حملہ کرے, تو آپ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں, ایک خدا کے ماننے والے ہیں, ایک قرآن کے ماننے والے ہیں, تو سب کو اسی پیغمبر کے واسطے سے, اللہ کے واسطے سے, اس قرآن کے واسطے سے ایک مرکز پر آنا چاہیے, تاکہ دشمن کو بھی معلوم ہو کہ یہ ایک ہیں. جب ایک ہیں تو اس کی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہو سکتی کوئی بھی اسلام کے خلاف قدم اٹھا سکے, کوئی توہین کر سکے. بس آخر میں یہی کہوں گا کہ پیغمبر اسلام کے حوالے سے کہ ان کا واسطہ ہے سب مسلمانوں کو. اب یہ جو گستاخی کی گئی, پیغمبر کی توہین کی گئی, اسلام کی توہین کی گئی ہے, تو اس کے لیے سب کو ایک مرکز پر آنا چاہیے. اب اس میں یہ چونکہ پیغمبر سب کے ہیں اور سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, جو بھی پڑھنے والا ہے اس کو ایک مرکز پر آ جانا چاہیے. سامعین, آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں حصہ لیا. آپ جائیں
دیکھنے والوں کا بھی فرض ہے، سننے والوں کا بھی فرض ہے۔ یہ پیغام اپنی بستیوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے قصبوں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں ہر افراد سے بیان کریں کہ دیکھو، سر نگو نہ کرو، سر بلند کر کے چلو۔ دیکھو کربلا کے میدان میں جو بھی آتا تھا دشمنوں کے لشکر کی تعداد پر نظر نہیں دیکھتا تھا، وہ اپنے مقصد کو دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ آگے ہماری کیسے فتح ہونے والی ہے۔ آج نہ یزید رہی، نہ یزید کے محل رہے، نہ دار العمارہ رہا، سب کے سب ختم و برباد ہو گئے۔ آج حسینیت کا پیغام دنیا کے کونے کونے کے پہنچ سکتا ہے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہیں، ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ماننے والے ہیں، ہم کسی دشمن کے سامنے سے نہیں، ہاں اپنا حق لے کے رہیں گے لیکن تیروں تلواروں کی طاقت سے نہیں، ہم اپنے ایمان کے، ہم ہر چیز کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہاں اگر ہمارے اوپر حملہ ہوگا تیروں تلواروں سے، اس کا بھی مقابلہ اسی طریقے سے کریں گے۔ ہم ایک گال کے بدلے دوسرے گال دینے والے نہیں ہیں، لیکن ہم انصاف کے دائرے میں کریں گے۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ کسی ناحق کسی ایک کی بھی جان گئی بے قصور کی تو ساری انسانیت کی پر حملہ ہوا، ہم اس کے ماننے والے ہیں۔ ہم ہر مومن پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے والے ہیں، اللہ اکبر کی اس کی رحمت اور برکت کی شفقت کی دعائیں کرنے والے ہیں۔ اے اسلام کے دشمنوں، مجھے تم سے کچھ لینا نہیں دینا ہے، تم اپنی عبادت گاہوں میں، تم اپنے رسومات میں، تم اپنے کلچر میں خوش رہو۔ للہ ہماری بچیوں، ہماری جوان عورتوں بچوں کی سروں سے ان کی چادریں نہ چھینو۔ للہ تم ہمیں وحشی کر دو، ہم اس وحشیانہ طریقے میں جس میں اپنی تہذیب ہے، اپنا اخلاق، ہم خوش ہیں۔ ہم تمہاری تہذیب پر، ہم تمہارے یہ کلچر پر ہم کوئی توہین کیچڑ نہیں پانے۔ اس لیے ہمارے رسول نے، ہمارے مولائے کائنات علی ابن طالب اسلام نے مالک اشتر کو خط لکھ کر بتا دیا کہ دوسرے کے کلچر کے جہاں پر جاؤ تو حکومت کرنے کا ہے، پہلے ان کی سیفٹی، پہلے ان کی سیکیورٹی، پہلے ان کے اطمینان پر دھیان دو، پھر اپنے پر کرنا۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ آئیں ہم دعا کریں پروردگار عالم ہمارے جتنے عبادات زیارات حج کے جگہ ہیں ان کی حفاظت کرے، ہمارے علماء دین کی حفاظت کرے، ہماری تہذیب، ہماری اخلاق، ہماری تمدن، ہماری ایمان پر ہم جانے دینے کو تیار ہیں۔ اے اللہ ہمیں تیرا حبیب، تیرا رسول اپنی جان سے پیارا ہے۔ اے اللہ تیرا پرچم ہمیں زیادہ پیارا ہے، جو کہ شہدائے کربلا نے امام حسین علیہ السلام میں حضرت عباس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ان کے بازو ختم ہو گئے لیکن آج دیکھیے اس دنیا میں ہر جگہ عباس کا علم پھہرا سامنے نظر آئے گا۔ ہم اس کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم سید سجاد کی عبادت کی اس طرح کی عبادت بھی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کچھ مانگیں گے تو تیری ذریعے سے مانگیں گے۔ اے اللہ ہم مانگیں گے تو فاطمہ زہرا علیہ السلام کے در سے مانگیں گے، ان کے چوکھٹ سے مانگیں گے، ان کے دروازے کی کڑیوں کو ہلا کر مانگیں گے، لیکن کسی غیر کے دروازے پر نہ جائیں گے، کسی غیر کے سامنے اپنا کشکول نہ پھیلائیں گے، کا وہ ڈالر ہو یا دینار ہو۔ ہمیں اے اللہ عزت کی زندگی دے، ہمیں عزت کی موت دے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔